اللہ کی فضل اور توفیق سے جو 3 روزہ فہم دین کورس آپ کے ہاں انعقاد کیا گیا تھا، آج اس کی آخری نشست کے اندر میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا میرا آنا، سننا، سنانا، معاملت کرنا، سب کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ آمین۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس موقع پہ میں آپ سب کا بالخصوص جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں 3 دن تشریف لاتی رہی اور مجھے دوستوں نے بتایا کہ خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور حضرت علامہ معین عارف صاحب جو اس مسجد کے خطیب ہیں، برادر مکرم جناب محمد وقاص صاحب، محمد عاصم سندھو صاحب، محمد نواز صاحب، محمد تنویر چیمہ صاحب، محمد ثاقب بٹ صاحب اور ماسٹر انصر اقبال صاحب اور برادر مکرم قاری محمد یوسف مصطفی صاحب، ان سب کا فرداً فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس میں قلب دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، جن کی کوشش کاوش سے 3 دن کے لیے مجھے آپ تک کچھ باتیں پہنچانے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ ہم سب کو مل کے دین کی، قرآن کی نوکری کی توفیق دے دے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین کی 6 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ پچھلا جو مضمون تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر غلطی نام کی کوئی شے، شک و شبہ سے بازا ہے، اور صحیفہ نور ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شفا ہے، اور متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ ان کی 6 صفات کا تذکرہ۔ 2 صفات کا نام کے سامنے رکھی تھی۔ ایک متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لائے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے گا، اور تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو بانٹنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ تو آج اس پہ چند باتیں اور آگے جو 3 صفات ہیں ان پر اختصاراً گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ اور بھی آ رہے ہیں، اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سیمنٹ کے درمیان میں جو خالی جگہ اس کو پوٹ کر دو، تھوڑا تھوڑا آگے اور بدل، آپ اپنے جسم کو تھوڑی تھوڑی حرکت دے کے نا آگے آگے جو خالی جگہ اس کو پوٹ کر دو تاکہ آنے والوں کے لیے راستہ چھوڑا جائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ارشاد ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتا ہے۔ یہاں سے صرف مال مراد نہیں، جو بھی اللہ نے عطا کیا وہ تقسیم کرنے کا مزاج ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال راہ خدا میں بانٹ دے، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو وہ علم تقسیم کرتے ہیں، اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے تو وہ ہنر اوروں کو سکھاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے
روحانی فیض دیا ہے تو وہ روحوں کا نور بانٹتے ہیں. جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے وہ بانٹنے کا مزاج ہے. اور ایک بات زندگی بھر یاد رکھیے، جو چیز بانٹی جاتی ہے نا اللہ کے لیے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کی 20 مثالیں دی جا سکتی. لیکن آپ دیہات کے رہنے والے ہیں تو ایک سادی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو بکری جب بچے دیتی ہے یا گائے بچے دیتی ہے تو کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2. اور جو کتی ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ وہ 5-7 بچے دیتی ہے. لیکن جو بکری کا بچہ ہے وہ راہ خدا پہ کٹتا ہے. تو بکریوں ہر روز ہزاروں کٹتی ہیں، ہر روز ہزاروں ذبح ہوتی ہیں، گائیں بھی بکریاں بھی، لیکن ان کے ریبڑ کبھی ختم نہیں. تو کبھی آپ کتوں کا ریبڑ نہیں دیکھا؟ کبھی آپ نے دیکھا کتوں کے ریبڑ؟ کیوں؟ وہ نجس ہے، پلید ہے، اس لیے وہ راہ خدا میں نہ بڑھتا ہے، نہ کام آتا ہے، نہ تقسیم ہوتا ہے اور ان کے کام آتا ہے. تو جو چیز بڑھتی ہے اللہ کے نام پہ تقسیم ہوتی ہے، اللہ اس کے اندر اور برکت ڈالتا ہے. تو آپ کو جس چیز کا اشتیاق ہے، یہ چیز میرے پاس وافر ہو، یہ چیز میرے پاس بڑھ جائے، وہ چیز بانٹنا شروع کر دو. اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے عزت ملے تو اوروں کو عزت دینا شروع کر دو. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ محبت کریں تو محبتیں بانٹنا شروع کریں. اگر تم چاہتے ہو کہ میں مالدار ہو جاؤں تو مال راہ خدا میں تقسیم کرنا شروع کریں. اگر تم چاہتے ہو کہ میرے پاس علم کی فراوانی ہو تو جو علم آپ نے سیکھا ہے وہ اوروں کو سکھانا شروع کریں. تم بانٹتے جاؤ گے، اللہ اور عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. مال کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر. جو مال ہم خرچ کرتے ہیں، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، کسی مسکین کو دے دیا، راہ خدا کے اندر جتنے بھی ذرائع اس میں جب خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. اس کی مثال جو تم مال خرچ کرتے ہو ایسے دانے کی ہے. جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے دانے کی ہے. کمثل حبہ انبتت 7 سنابل، جو زمین کی دھوپ میں بویا گیا اور اس سے 7 بالیاں نکلی. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اوپر 100 دانہ. سبحان اللہ. آپ دیہاتی لوگ ہو، زمین کے اندر جب کسان کاشتکاری کر کے زمین کو ہموار بنا کے گندم کا بیج بوتا ہے تو ایک بیج بویا، اس ایک بیج سے 7 بالیاں نکلتی اور ہر بالی کے اوپر 100 دانہ لگتا. بویا آپ نے ایک، حاصل ہوئے 700. کتنے؟ 700. تو فرمایا اس کی مثال بھی ایسی ہے جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں. جس طرح تم ایک زمین کو دیتے ہو تو زمین تمہیں واپس 700 عطا کرتی ہے. بس اتنا ہی. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی دگنا کر دے. اگر رب چاہے تو اس کو بڑھا دے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. تو قرآن مجید کے اندر مختلف موقع پہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی ترغیب دی گئی، اور پھر اس کی کرم نوازیوں کا رنگ دیکھو. وہ خود عطا کرتا ہے اور خود فرماتا ہے میری راہ میں دو. جو امیر کو دے سکتا ہے وہ غریب کو بھی دے سکتا ہے. امیر کے بھی 2 ہاتھ ہیں، غریب کے بھی. بولیے ذرا. امیر کے سینے میں بھی ایک ہی دل دھڑکتا ہے اور غریب کے سینے میں بھی. امیر کو بھی ایک ہی دماغ دیا گیا ہے اور غریب کو بھی. جتنا خون امیر کا سرخ ہے اتنے غریب کا سرخ ہے.
جو دولت مل گئی ہے زیادہ اس کا وہ اپنا کمال نہیں. یہ کبھی تمہارے دل میں نہ آئے کہ دولت شاید کسی ہنر سے آتی ہے. شاید میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے میرے پاس دولت ہے اور میرا دوسرا بھائی ان پڑھ ہے تو اس کے پاس دولت نہیں. دولت کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہنر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ مال اللہ کی تقسیم ہے اور جس کو چاہے امیر بنا دے, جس کو چاہے غریب بنا دے. میاں صاحب نے کہا تھا بے طوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن وہ نوکری کر رہا ہے جو بالکل انگوٹھا چاپ ہے, اس کی خود اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن نوکر اس کا جو انگوٹھا چاپ ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو جس کو مل گیا وہ کبھی اس کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ میرا تو اپنا ذاتی کمال ہے, وہ ماذ اللہ کا فضل سمجھے اور اس کو بانٹے. اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ دے گا تو پھر اس کی کرم نوازی دیکھو. فرماتا ہے اگر تم دو گے تو تمہارے رب کا وعدہ رہا, تمہارے مال میں کمی نہیں آئے. اللہ تمہیں اور عطا کرے, کتنا عطا کرے گا. اور کہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ, جو ایک دے ہم 10 عطا کرتے. اس عنوان پہ حضرت رابعہ وصیہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کی خانقاہ میں چند مہمان آئے اور خادمہ نے آگے خبر دی کہ مہمان 4-5 آ گئے تو کہا ان کی خدمت کر. تو خادمہ نے کہا روٹی پورچی کھانے میں 1 ہے اور آنے والے مہمان 5 ہیں. اب عقل تو یہ چاہتی ہے کہ روٹیاں اور پکاؤ تو ان کی خدمت کرو, لیکن اللہ والوں کے انداز آپ نے ہوتے ہیں. جب ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. مہمان 5 ساتھ آ کے تو پریشان ہوتے ہیں, لیکن اللہ والوں کے پاس جب کوئی آتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ واہ مالک قسمت اس کی تھی اور تو نے میرے دسترخوان پہ بھیج دی. جب کسی کے حلق سے لقمہ ان کے دسترخوان سے اترتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں. وہ کہا تھا نا بلے شاہ نے کہ اٹھ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا آن فقیر تے کھاکھا جامن راضی ہوئے بلا. اس بات پہ وہ خوش ہوتے ہیں. تو خادمہ کا روٹی 1 ہے اور کھانے والے جو ہیں وہ 5 ہیں. تو عقل تو یہ کہتی ہے روٹیاں اور پکاؤ اور ان کی خدمت کرو, لیکن اللہ والوں کے انداز آپ نے کہا بیٹا جاؤ اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کرو. خادمہ گئی اور روٹی خیرات کر کے آگے. تھوڑی دیر گزری, دروازے پہ دستک. دروازہ کھولا تو ایک خادم تھا, اس نے کچھ چیز کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی. کہا یہ نذرانہ پیش کرنا ہے رابعہ بصری. تو خادمہ نے وصول کیا تو وہ روٹیاں تھا. کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ 5 روٹیاں تھیں. رابعہ بصری نے کہا یہ روٹیاں ہماری نہیں, وہ غلطی سے ہمارے گھر میں آئی. روٹیاں واپس کر دی گئی. تھوڑی دیر گزری پھر دستک. من دکل باب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا میں فلاں آدمی کا غلام ہوں, یہ روٹیاں یہ رابعہ بصری نے وصول کی. کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ 7 روٹیاں. کہا یہ روٹیاں ہماری نہیں, وہ غلطی سے آیا ہمارے گھر. اس کے مالک نے کہیں اور بھیجا ہو, روٹیاں واپس. تھوڑی دیر گزری پھر دستک. دروازہ کھولا تو ایک خادم کھڑا تھا. کہا یہ نذرانہ آیا رابعہ بصری کے لیے اور میرے آقا نے کہا یہ دے کے آنا. تو وصول کیا تو وہ بھی روٹیاں تھی. کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ 10 روٹیاں تھیں. حضرت رابعہ بصری نے کہا ہاں یہ ہماری روٹیاں. تو خادمہ نے کہا جو پہلے آئے تو وہ بھی تو آپ کا نام لے رہے تھے. کہا میرے رب نے کہا جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں. تو پہلے 5 تھی پھر 7 تھی. میں نے کہا مالک جب تک 10 پوری نہیں ہوگی تیری بندی قبول ہی نہیں کرے گی. سبحان اللہ. تو کہیں فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ انہیں 10 گنا عطا کرتے, اور یہاں فرمایا کہ اللہ انہیں 700 عطا کرتے. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. کہیں فرمایا 10 گنا, کہیں فرمایا 700 گنا, کہیں فرمایا بغیر حساب. تو علماء فرماتا ہے یہ دینے والے کی کیفیت اور حیثیت پہ منحصر ہے. کیفیت یہ کہ پنجابی میں کہا جاتا ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو کیفیت یہ جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا. اور حیثیت یہ کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے اس کی مالی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی.
مثال کے طور پہ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، دروازے پہ سائل آ گیا، اس نے صدا لگائی تو اس نے 2 روٹیاں سائل کو دے دی۔ ایک بندہ متوسط درجے کا، سائل آ گیا، اس نے صدا لگائی تو اس نے بھی اس کو 2 روٹیاں دی۔ اور ایک بندہ بالکل غریب ہے، اس کے پاس ہیں ہی 2 روٹیاں، سارے دن کی کمائی تھی، روٹیاں پکائیں، کھانا کھانے لگا، دروازے پہ دستک ہوئی تو سائل نے صدا لگائی تو اس نے روٹیاں پکڑی تو سائل کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے پاس ہیں ہی کل 2 روٹیاں، اب دین تینوں نے 2 ہیں لیکن تینوں کی حیثیت ایک جیسی، ایک کروڑ پتی ہے، ایک متوسط درجے کا ہے اور ایک غریب ہے۔ دین تینوں نے 2 ہیں، لیکن جو پہلا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا کرتا ہے، اور جو دوسرا ہے اس کو اللہ 700 گنا عطا کرتا ہے، اور جو تیسرا ہے جس کی کل کمائی 2 روٹیاں تھی، اللہ ایسے بندے کو بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سارا دن فاقے سے گزر گیا تو حضرت علی جو لے کر آئے تو چکی پیس کے آٹا تیار کیا، کھانا کھانے لگے، دروازے پہ دستک ہو گئی۔ سائل نے کہا میں 2 دن سے بھوکا۔ سیدہ نے کہا بیٹا حسن جاؤ یہ روٹیاں سائل کو دے دو۔ امی آپ کھائیں، آپ بھی تو 1 دن سے بھوکی ہیں۔ کہا میں 1 دن سے بھوکی ہوں، وہ 2 دن سے بھوکا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جو راہ خدا میں بانٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے۔ ہماری عقل کہتی ہے کم ہوتا ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ یہی کہتا ہے، کیلکولیٹر سے حساب کرے تو یہی حساب نکلتا ہے کہ جب 100 سے 10 خرچ کرتے بتایا 90 بچتے ہیں۔ لیکن جس رب کے ہم بندے ہیں، بلکہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نے اس بات پہ قسم کھائی کہ تمہارا نبی تمہارے سامنے قسم اٹھاتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، تم جتنا بانٹتے ہو اللہ اور عطا، اور اگر صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا تو اس امت میں سب سے بڑے غریب آدمی کا نام ابو بکر صدیق ہے، کہ سب کچھ لٹا دیا، لیکن جتنے امیر وہ ہیں شاید ہی کو زمانے میں، سبحان اللہ۔ جتنے امیر حضرت عثمان غنی ہیں شاید ہی کو زمانے میں، لوگ جاتے ہیں ان کے نام چلے جاتے ہیں، ان کی دولتیں چلی جاتی ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے نام کا آج بھی اکاؤنٹ بینک کے اندر کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو باغ تھا ان کا سارا سرمایہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اور قیامت تک آنے والے غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ ہوگا۔ آج بھی ان کی کمائی کی بلڈنگ ایک مدینہ منورہ میں تیار ہے، اس کا سرمایہ بھی سارا غریبوں کے لیے بتا۔ تو جو بانٹنے والے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو اور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دولت مانگو، دولت مانگنا منع نہیں، دولت نہیں ہوگی تو حج کس پہ کریں گے؟ جو حج کے فرض کے لیے استطاعت رکھی گئی، استطاعت کی شرط رکھی گئی، وہ کیسے پوری ہوگی؟ اگر دولت ہوگی ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ کس پہ فرض ہوگی؟ تو دولت فی نفس سے ہی بری نہیں، دولت مانگو لیکن دولت عثمان مانگو، دولت قارون نہ مانگو۔ قارون کے پاس ہی بڑی دولت تھی لیکن وہ کہاں ہے؟ دولت کو ساتھ دے کے زمین میں دس جاتا۔ تو جو بانٹتے ہیں ان کا نام بھی باقی رہتا ہے، ان کا کردار بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہ ان کی پہلی تیسری خوبی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ محبوب جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں صرف قرآن مراد نہیں، جو بھی اللہ نے نازل کیا وہ وحی خفی ہے یا وحی جلی، وہ قرآن ہے یا حدیث۔ متقین وہ ہیں جو سب پہ یقین رکھتے ہیں، سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے یہ بیان کیا کہ قرب قیامت کو ایک شخص موٹے پیٹ والا یہ تخت پہ بیٹھ کے بات کرے گا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کرتے، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کرتے۔ میرے حضور نے فرمایا سن لو، انما اوتیت القرآن ماؤ مثلہ،
مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے ہیں. جس کو میں حلال کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور جس کو میں حرام کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام کیا ہے. کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کریم کی بولی ہوتی ہے. جب حج فرض ہوا تو میرے حضور نے صحابہ سے کہا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تمہارے اوپر حج فرض ہو. اقرا بن حابس عرض کرتے ہیں فی کل یوم یا رسول اللہ، آقا جی کیا ہر سال حج فرض؟ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر پوچھا فی کل یوم یا رسول اللہ، آقا جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار صحابی نے پھر پوچھا. اب صحابہ کے اپنے جذبے تھے کہ شریعت کے احکام ہم تک پہنچے اور ہم اس پہ عمل کر کے اوروں تک پہنچائیں. وہ بار بار اس لیے پوچھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. تمہیں جو کہا جائے اس کو غور سے سن لیا کرو. تم بار بار پوچھتے تھے ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے. لو قلت نعم لوجب، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال لازم ہو جاتا، لیکن تم اس کی کوئی استطاعت نہ رکھتے. تو یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو یہ کہ حج ایک بار ہی فرض ہے، اور دوسرا یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ زبان اس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کے بولنے سے دین بنتا ہے، حضور کے عمل سے شریعت بنتی ہے. حضور جو کہہ دے وہی دین ہوتا ہے. یہ آج فتنہ پیدا ہو گیا 1200 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، اور غیر محسوس طریقے کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے ایمان کی دولت چھینی جا رہی ہے. بے ادبی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور کوئی حضور کی ذات کو تولنے بیٹھ جاتا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لیتا ہے، کوئی اصحاب کا نام لیتا ہے، باقیوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے. تو میں نے کہا تھا آل بھی حضور کی ہے، صحاب بھی حضور کی ہے. سبحان اللہ. تفریق نہ کریں. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کو کبھی نہ ناپے. حضور کی اختیارات کو امتی ہوتا کون ہے؟ حضور کی ذات کو ناپے. امتی کی اوقات کیا ہے کہ حضور کی ذات کا وزن کرے؟ ڈٹھے میرا قرآن دے پھول سارے تیری شان کیا نہیں کوئی زور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں آج کا اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایو شور ڈٹھا. اللہ والے ہیں گل مکاتی تساں ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا. سبحان اللہ. یہ لاہور کے اندر ایک میرج ہال میں کوئی ایسی تقریب تھی جہاں مختلف علماء دوسرے مسالک کے بھی لوگ جمع تھے. تو ایک مولوی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کو تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بخشوا سکے. یہ بات اس نے کہہ دی. اصل میں ہوتی ہیں حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے استدلال غلط کیا جاتا ہے. حدیث کس تناظر میں کب کہی گئی، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، اس کو نہیں بیان کیا جاتا یا اس کو سمجھا نہیں جاتا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ یہ نہ ہو قیامت کے دن لوگ عمل لے کے آئیں اور تم نسل لے کے آ جاؤ. اب حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو صرف اس پہ حساب رہ گئے. تم نبی کی بیٹی ہو، تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے. جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اتنی ذمہ داری بڑھتی ہے، تو تیرا عمل زیادہ ہونا چاہیے. حضور نے ترغیب دی اپنی بیٹی. حضور جانتے تھے بعد میں کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے گدی نشین مجاور بن کے بیٹھ جائیں گے کہ میں فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا بیٹا. تو حضور نے ان کو ترغیب دینی تھی اس کے لیے کہ جب حضور نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا تو ہم عمل سے کیسے بے نیاز ہوتے. پیر زادہ ہے ساکت تو پھر کیا ہوگا، پیر زادہ ہے ساکت تو پھر کیا ہوگا، بے عمل ہے تو سب کچھ ہی بیکار ہے. اور پیر وارشاہ نے کہا تھا عملہ باز نہیں اتنے نجات ہونی، اور ماریا جائے گا کتب دیا بیٹیا. یہ نہ سمجھی میں کتب کا بیٹا ہوں میری ایسی بات بن جائے گی. عمل کرنا پڑے.
تو حضور نے اس طرح میں یہ بات کہی، لیکن مولوی صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ اس کے بعد میرے شیخ طریقت قبلہ استادی مقدم پیرزادہ محمد رضا صافی مصطفی صاحب کا خطاب تھا۔ آپ اٹھے، آپ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا صاحب بات اختلاف کی نہیں، بات اصول کی ہے۔ آج کے لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑوا سکے۔ تو جو نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا اس کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالنے کے کیا وہ کلیجہ کسی کا، جو جگر کے ٹکڑے کو نہیں بخشوا سکتا آپ نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ پھر میرے استادوں نے ایک بات کہی، پورا حال گونج اٹھا، آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا۔ میرے استاد نے کہا تم اس نبی کو مانتے ہو جو بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، لیکن میں تو اس کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نے بیٹی کے کان میں کہا بیٹی تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ تو اس کو مانتا ہے جس کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں، لیکن میں اس سے قصیدے پڑھتا ہوں جس کا رخ بدل دے خدا قبلہ ہی بدل دیتا ہے۔ میرے نبی اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، باز سمائے تو پھول جھڑنے لگے، اس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، اس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، اس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، اس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جو اشارہ کرے تو آفتاب فک ہو جائے، جو انگلی اٹھائیں تو مہتاب شک ہو جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ شانیں دی ہیں اللہ نے میرے نبی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو بھی آپ پہ نازل وحی خفی یا وحی جلی۔ وہ جب گفتگو شاید کرتے تھے تو حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر وہ گفتگو لکھ لیتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے کہا یار تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ لکھا ہوا بعد والے لوگوں کے پاس جائے گا جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو حضور نے وہ جملہ غصے میں کہا ہوگا، حضور نے وہ جملہ مزاح میں کہا ہوگا، اور وہ اس کو دین سمجھ بیٹھے گے، تو اس لیے ہر بات نہ لکھا تھا، آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میرے حضور گفتگو ارشاد فرمانے لگے تو دیکھا عبداللہ بن عمر کا قلم حرکت میں نہیں۔ حضور نے پوچھا عبداللہ لکھتے نہیں؟ آقا مجھے روک دیا گیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں، اس لیے ہر بات نہ لکھو، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ سنیے حضور کا فرمان، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق۔ سبحان اللہ۔ لکھا کرو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ۔ میں غصے میں کہوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں، میں حالت مزاح میں کہوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کہا محبوب جو بھی آپ پہ نازل ہوا ہے اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، اور جو صحیفے نازل ہوئے نبیوں کے اوپر، متقین سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہیں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ما انزل من قبل کہا ہے، پورے قرآن میں من بعد تو نہیں کرنا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی، تو جو رب من قبل کہہ سکتے ہیں وہ من بعد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن من قبل کہا ہے، من بعد نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہاں بیان ہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی آنے کا عقیدہ رکھتا ہے یا کسی کتاب کے نزول کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل ایمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔
متقی نہیں ہو سکتا. متقی وہ ہے جو من قبل، جو آپ سے پہلے نازل ہوگا اس پہ ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر. میری بات نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میری بات کو نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے انتقال کر گئے حضرت ابراہیم، تو حضور تشریف لائے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہے اور فرمایا ابراہیم دل غم زدہ ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو. سبحان اللہ. اور پھر اپنے بیٹے کی مدح کرتے فرمایا لو عاشا لکانا صدیقا نبیا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا. چونکہ نبی آ نہیں سکتا اس لیے بیٹا زندہ نہیں رہا. تو سوچو جب حضور کے اپنے بیٹے بھی نبی نہیں، حضرت عمر بھی نبی نہیں، حضرت علی بھی نبی نہیں، حضرت عثمان بھی نبی نہیں، یا ابوبکر صدیق نبی نہیں، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا. تو جب جو اس امت میں سب سے عظیم لوگ ہیں وہ نبی نہیں تو مرزا کانا کون ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنا؟ 14 صدیوں میں امت متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو دار اسلام سے خارج ہے ہی، جو اس کو نبی مانے وہ تو کافر ہے ہی، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الامہ آپ نے کمال کر دی، فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے ہی، جو اس کو نبی مانے وہ تو کافر ہے ہی، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ تو کافر ہے ہی، لیکن جو اس سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے. نبی آ ہی نہیں سکتا تو معجزہ کس بات کا؟ معجزہ تو تب ہوگا جب کوئی آنے کا امکان ہوگا، لیکن یہ قطعی بات ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر. اس لیے میں قبل کہا ہے اور میں بعد ایک نہیں کہا، وقت سمٹ گیا. اور چھٹی صفت یہ بالآخرات ہم یوقنون، ان کی آخری صفت یہاں بیان کی گئی، وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. آخرت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ہمارے بنیادی عقائد 3 ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کے عمل میں نکھار آئے. جب بندے کو پتا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اسے کس سے پوچھنا ہے، میں نے ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو پھر وہ ایک ایک قدم پھونک دیتے رہے. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ میں جو مرضی کروں، صحیح کروں، سفیدی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر وہ آوارہ میں ڈال ہوتا ہے. تو جب بندے کو یہ یقین ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ رہا ہے، تو میں نے اپنے رب کے لیے کھڑے ہوتے ایک چیز کا جواب دے. قرآن کہتا ہے جب نامہ مال کھولے گا کہے گا مال ھذا الکتاب، ہے اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے چھوٹی بڑی کوئی شے نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. جس جرم کو اس نے معمولی سمجھا تھا وہ بھی لکھا ہو، جو اس نے بند کمرے میں کیا تھا وہ بھی لکھا ہو. دودھ میں پانی ڈالتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن وہاں وہ بھی لکھا ہوا. بند کمرے میں شراب پیتے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن حیران ہوگا وہ بھی لکھا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر چیز انسان کے سامنے آئی. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے پوچھا جائے گا سوال. تو مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ کو بھی غور کرنا. بھاگ تو سکتے نہیں، یہاں تو بندہ بھاگ سکتا تو بھاگ جائے. وہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آ کے منہ دیتے ہیں اور سمجھتا کہ میں چھپ گیا، لیکن جب اس کا خونی پنجہ سینے کو چیرتا ہے تو پھر اس سے ہوش آتی میں چھپا نہیں تھا، میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا. تو اگر ہم آخرت کو بھول جائیں، موت کی تیاری نہ کریں، قیامت کی فکر چھوڑ دیں اور قبر کو بالکل ہی بھول جائیں تو میرے بھائی بہت بات کے ساتھ اور پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا. لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں ہے. وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت پر سامی تو پھر. وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ بازار سے گزرتے گزرتے رو پڑے. کس نے رک کے پوچھا کہ
کہ بابا جی کیا ہوا، ان لوگوں نے تنگ کیا، آپ کو مارا؟ کہا نہیں، ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میرا پروگرام بنا، میں بندوں کی رب کی سلو کرا۔ تو کہا پھر؟ تو کہا میں نے اللہ سے بات کی، تو اس نے کہا میرے بندے ہیں، آ جائے میں سارے گناہ ہی معاف کر دوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کی، بلکہ وہ تو اتنا کریم ہے، خود آواز دے رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او غافل انسان، او بھولے ہوئے بٹکے ہوئے نسیان کے پتلے، اپنے کریم رب کا در چھوڑ دیا، آجا پلٹ کے تیرا مالک بڑا کریم ہے، تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن بندے نہیں مان رہے، تو کہتے چل بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا دولت کی ریل کھیل ہے، تجھے کیا پتا کوٹھی کار کا مزہ کیا ہے، تجھے کیا پتا اقتدار کا نشہ کیا ہے، تم مولوی لوگوں تبلیغ کرو گے، اور کیا کام ہے، ہمیں اور بھی کام کرنے کا۔ تو بولے مجھے بڑا تعجب ہوا، ترس آیا کہ وہ رب ہو کے مارا لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اگلا دن جب ہوا تو وہی بابا قبرستان میں رو رہا تھا، وہی بندہ گزرا، رک کے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، بازاروں میں بھی روتے ہو اور قبرستانوں میں بھی روتے ہو، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ پتر کا جواب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان لوگوں سے مایوس ہوا تو اس امید کے ساتھ یہاں پہنچا کہ چلو قبرستان والوں کی رب کی سلو کراتا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا آج یہ تو مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا۔ تو میرے بھائی قبر اس پہ کہ وہ ماننے سے انکار کرتے، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، تر پویں تے پنڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پنڈے مک جاندے۔ تو آج اگر ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں تو وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا جرم کتنے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے بندہ میرا تھا، بالآخر میری ہی چوکھٹ پہ آیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وہ مرد ہو وہ عورت ہو، آ جائے سچے دل سے، شرط یہ ہے آنا سچے دل سے۔ اور اگر کوئی جوان آ جائے، کوئی جوان بیٹی آ جائے، کوئی جوان بیٹا آ جائے اس کی چوکھٹ پہ، تو اس کے تو وارے نہیں آ رہے۔ میرے حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ اشرب و طیب و حبیب اللہ، لوگوں میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کر کے رب کی چوکھٹ پہ آ جائے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو اس کی رحمت آواز دیتی ہے، مجھے آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ عشرہ مغفرت بیت رہا ہے اور آنے والا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہو، وقت نکال سکیں، بہت زیادہ ضروری کام نہ ہو تو کوشش کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور میری نیت لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی، یعنی وہ رات خیر من الف شہر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن پہلے عشرے میں لیلۃ القدر مجھے نہیں ملی۔ پھر میں نے دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، دوسرے 10 دن اور 10 رات، لیکن لیلۃ القدر پھر بھی نہیں ملی۔ تو پھر مجھے بتایا گیا کہ مجھے کہا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، تو اب میں اعتکاف کرنے لگا ہوں آخری عشرے میں، اب جس کا جی چاہتا ہے میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ تو بہت سارے صحابہ نے حضور کے ساتھ مل کے اعتکاف کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے، کسی وجہ سے 1 سال رہ گیا تو اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل مقصد لیلۃ القدر کو حاصل کرنا۔ اور اگلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے حجرہ اقدس سے سر باہر نکالا اعتکاف کے دوران، تو 2 صحابہ آپس میں الجھ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر صحابہ تھے، ہم جیسے گناہگار تو نہیں تھے۔
وہ جو الجھ رہے ہوں گے جب بات کر رہے ہوں گے جن کی آواز تھوڑی بلند ہوگی وہ کسی دینی مسئلے میں بات کر رہے ہوں گے. ہمارے اندر تو انانیت کے بت ہوتے ہیں. ہم تو تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر جوڑنے کی توڑ دیتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے, بہن سے ناراض ہے, بلکہ بیٹے ماں باپ سے ناراض ہیں, اور تو اس کے بعد میں آئے. تو وہ دو جو آپس میں بات کر رہے تھے تو میرے حضور نے فرمایا میرا دل تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کس رات کو, لیکن ان دو صحابہ سے الجھنے سے لیلۃ القدر کا تعین قیامت تک کے لیے اٹھا دیا گیا. اب اس کو آخری عشرے کی پاک راتوں میں تلاش کریں. یہاں سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپس کا جو جھگڑا ہوتا ہے بھائیوں کا, مسلمان بھائیوں کا آپس میں نا اتفاقی نا چاکی یا آپس کے اندر جو بغض حسد ناد ہوتا ہے وہ کتنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. تو ان دو صحابہ کی بات کرنے سے قیامت تک کے لیے حضور کی امت سے لیلۃ القدر کا تعین ہی اٹھا دیا. تو فرمایا آپ اس کو آخری رشتے کی پاک راتوں میں تلاش کریں. تو ہمیں آپس کے اندر شیر و شکر بڑھتے رہنا چاہیے محبت کے ساتھ. اس سے ہو جائے گا درگزر کر. میرے نبی کی یہ تعلیم ہے دل من قاطع آقا واسطے من قاطع. جو تعلق توڑے تم بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑو. جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کر. جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر. اللہ اکبر. بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. بات کچھ نہیں ہوتی لیکن لوگ شکار ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں تو آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں پر نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. تو خود آپ کی بڑھ سے تعلق جوڑ لیا کرو. خود فون کر کے حال چال پوچھ لیا کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں پہل کروں تو شان کام ہو جائے گی. نہیں نہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ سلوک کرنے میں پہل کرتا ہے کل جنت کے اندر بھی وہی پہلے جائے گا. آگے بڑھ کے سلوک کرنے کا مزاج سیکھو. عید سے پہلے آپ دیکھیں کون ناراض ہے, بھائی بہن چاچو ماموں خالہ پھپھو. خود آگے بڑھ کے فون کریں, حال چال پوچھیں اور کہیں حضور کا فرمان سنا جو سلوک کرنے میں پہل کرتا ہے کل جنت کے اندر بھی وہی پہلے جائے گا. لہذا میں سلوک کرنے میں پہل کروں. اپنے مزاج کے اندر دھیما پن لائیں, محبتیں بانٹیں. کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے زندگی. تو میاں صاحب نے کہا لکھ ہزار بہار سندی اندر خاک سمانی تئی پریت لا محمد جگ وچ رہے کہانی. تو بالخصوص ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے بدلنا چاہیے اور حضور کی تعلیمات پہ آنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے. آمین. یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ادھر صوفی مسجد میں اور مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ میں بھی اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا گیا. تو اگر کوئی وقت نکال سکتے تو 10 دن کے لیے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے پابند کرے. ضروری مسائل جو ہیں وہ ان سے آگاہی دی جائے گی. تو یہ خون چاہیے جی او پازیٹیو, تو اس حوالے سے نہ او نیگیٹو. اگر کسی کے پاس خون ہو تو وہ قاری صاحب کے ساتھ رابطہ کرے. ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اگر کسی کا خون ہو او نیگیٹو تو وہ قاری صاحب کے ساتھ رابطہ کرے اور سارے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ کو شفا عطا فرمائے. اور ماہ رمضان کے جو 2 جمعے ہیں, یہ جمعہ اور اس کے بعد میں آنے والا جو جمعہ ہے تو شیخ سکھا والی جو مسجد میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں مسجد مدرسہ ہمیں دیا گیا ہے اور انشاءاللہ 20 تاریخ کو وہاں حفظ کی کلاس کا آغاز ہوگا. تو یہ 2 جمعے میں نے وہاں انشاءاللہ پڑھانے ہیں. اگر آپ میں سے آسانی ہو تو وہاں آپ تشریف لائیں. جمعہ پڑھنے کے لیے قریب ہی آپ کے 12:15 سے 1 تک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جماعت ہوگی. 1 بجے 12:15 تک بیان شروع ہوگا. آپ تشریف لائیں تو میری آنکھیں آپ کے لیے فرشیدہ ہوں. اللہم صلی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. آمین. مالک اٹھو بہار پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر. آمین. آنے والوں کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما. آمین. اے اللہ تو کریم کرم فرما, تو رحیم رحم فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ جنہوں نے 3 روزہ فہم دین کورس کا آغاز کیا, اہتمام کیا, مالی معاونت کی, دعوت دی, تشہیر کی, اے اللہ سب کو رزق حلال, رزق وسیع, رزق سہل, رزق کشادہ, رزق فراواں, رزق مبارک عطا فرما. اے اللہ جو قدم میرے ساتھ چلتے ہیں ان قدموں کو گلزار بنا دے. جو احباب میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, دین کے کاموں میں مصروف ہے,
اے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر کر دے، ان کی آخرت بھی بہتر کر دے۔